اس پروگرام میں ہم روزانہ کی بنیاد پر بدلتے حالات میں جنم لیتی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارے مختلف موضوعات بھی ہوتے ہیں جس میں عوام کی آگاہی کے لیے ان موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں مختلف مہمان شخصیات بھی تشریف لاتی ہیں اور کچھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوتی ہیں. آج کے پروگرام کا میں آپ کو سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہمارا خاص جس طرح ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نام ہے کشمیر فورم، اور کبھی ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے اور کبھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر اس کے میں زیر بحث لاتے ہیں. آج بھی ہمارا جو موضوع ہوگا وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں اس وقت میں جو تازہ ترین صورتحال ہے، اور خاص کر جو بھارت کا یوم جمہوریہ ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پر جو کشمیری عوام نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا، اس حوالے سے وادی کو خاص کر جو ہے وہاں پہ وادی کے اندر بھارتی فوج کے پیرے جو ہے مزید سخت ہو گئے ہیں. پکڑ دکڑ کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اور پوری وادی کو ایک قید خانے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اس خوف سے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ بھارت کے خلاف جو یوم سیاہ منانے نکلیں گے اس کو روکنے کے لیے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماضی قریب کی کچھ باتیں بھی ہم اس حوالے سے کریں گے کہ جس طرح پچھلے دنوں جو بھارت کی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، اور انسان تو انسان جانوروں کو بھی بڑے مسائل ہیں اس کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس کا الزام بھارت ہمیشہ پاکستان پر لگاتا رہا ہے. حالیہ دنوں میں بھی بھارت کے وزیر خارجہ اور اس کے آرمی چیف نے بھی پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کو متاثر کرنے کا الزام لگایا، اور جو وہاں پہ آزادی پسند ہیں ان کو پاکستانی ہونے کا اس نے الزام لگایا. یہ ساری صورتحال بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج خاص کر جو مہمان ہیں سید عارف بہار، جن کو آپ اکثر سنتے ہیں اور کشمیری امور کے ماہر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور جو ہمارے جریدے ہیں ملکی اور غیر ملکی اس میں کشمیر کے حوالے سے خاص کر اور پاک بھارت تعلقات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بارسا سب سے پہلے ہم آپ کو سلام کہیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ ہماری آواز آپ سن سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی تعظیم یاسین صاحب، بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں. اچھا بار صاحب، جس طرح آپ نے میری تمہید پروگرام کی سنی ہے، ہم تو آغاز اس سے کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی طرف جائیں گے وہ پاکستان کے اوپر الزامات کی کہ بھارت کی طرف بھارت کا جو یوم جمہوریہ ہے اس حوالے سے جو تیاریاں بھارت کے اندر جاری ہیں، دوسری طرف کشمیری عوام نے، حریت قیادت نے بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ منانے کا جو ہی اعلان کیا تو مقبوضہ وادی کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا اور پکڑ دکڑ کی کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب سری نگر میں پوسٹر بھی چسپاں ہوئے ہیں کہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا بھارت کا یوم جمہوریہ. تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی فوج نے اپنی گرفتاریوں کی کارروائیاں پکڑ دکڑ کے واقعات میں اضافہ کر دیا. یہ ساری صورتحال آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ تعظیم صاحب، یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کا معمول ہو کر رہ گیا ہے. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ طاقت کی جو نفسیات ہوتی ہے، طاقت کی جو کمزوری ہوتی ہے، وہ اس کے اندر ہی پنہاں ہوتی ہے کہ اس کے اعصاب پر ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، رد عمل کا خوف، مظلوم کا، جس کو وہ مار مار کر تھکتا بھی نہیں ہے، اس مظلوم کے جاگ جانے کا، اس مظلوم کے رد عمل دکھانے کا ایک خوف جو ہوتا ہے، وہ طاقت کی نفسیات کے اندر بالکل دھنس کر رہ گیا ہوتا ہے. اور بھارت بھی یہی ہے، چونکہ بھارت نے ہمیشہ سے 7 دہائیوں سے کشمیر کو صرف طاقت کے زاویے سے دیکھا، طاقت کے ذریعے ڈیل کیا، اور طاقت کے ذریعے ہی کشمیریوں کو دبا کر رکھنے کی جو پالیسی ہے وہ اپنائے رکھی ہے. اس لیے بھارت کے اندر بھی ایک یہ خوف ہے، ان کے مجموعی کی قومی مزاج کا حصہ بن گیا ہے، ان کے دفاعی ڈاکٹرین کا حصہ بن گیا ہے، ان کی نفسیات کا یہ حصہ بن گیا ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کو دبانا ہے، کہ جتنی طاقت ان کے پاس ہے، جتنی صلاحیت ان کے پاس ہے دبانے کی، انہوں نے دبا کے رکھنا ہے تاکہ یہ کشمیر کے مظلوم لوگ ہیں وہ اپنا رد عمل نہ دکھائیں. تو یہ ہمیشہ سے بھارت کی ایک پالیسی رہی ہے. لیکن اس کے اثرات جو ہیں، اس کے نتائج اور فوائد بھارت کبھی حاصل نہیں کر سکا. بھارت طاقت کے بے محابہ استعمال کے باوجود کشمیریوں کے دماغ تسخیر نہیں کر سکا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھارت کے قومی دن ہوتے ہیں، جیسے آج یہ یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے،
اس سے پہلے 14 اگست 15 اگست ہوتا ہے یا کوئی بھی قومی دن جو بھارت کا ہوتا ہے، جس میں وہ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اپنی طاقت اور رعب و دبدبے کا وہ اظہار کرتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں، تو کشمیری اس سے لا تعلق رہتے ہیں۔ کشمیری صرف لا تعلق ہی نہیں رہتے، بلکہ اس پر اپنی جو ہے ایک ریزنمنٹ شو کرتے ہیں، اپنی نفرت دکھاتے ہیں، اپنا رد عمل دکھاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھارت کا جشن کا دن ہوتا ہے، کوئی بھی اس حوالے سے کشمیر اور بھارت کے تعلق کے حوالے سے کشمیری اس کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، کشمیری اس کو یوم غم کے طور پر مناتے ہیں، یوم ماتم کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ جو دو رویے ہمیں سری نگر میں اور دلی میں نظر آتے ہیں، یہ حقیقت میں دو رویے نہیں ہے، یہ صدیوں کی ایک خلیج ہے، جی ایک فاصلہ ہے جو ان کے درمیان ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور آج بھی آپ اسی فاصلے کو، اسی خلیج کو دیکھ رہے ہیں۔ جی جی اچھا بار صاحب، یہ جس طرح ابھی تو کشمیری عوام کی طرف سے یہ بات ہی سامنے آئی، یوم جمہوریہ تو اس کو ابھی بننا ہے، لیکن جو ہی اعلان ہوا تو اس کے فوری بعد جو ہے نا، جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر تو اکثر مطلب پہرے اور فوجی کارروائیاں اور فوج کی ہر جگہ پہ اس کی سیکیورٹی وہ تو ہے، لیکن جو ہی کشمیری عوام کی طرف سے حریت قیادت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ یوم سیاہ کے طور پر ہم منائیں گے یوم جمہوریہ کو، تو اس کے بعد جو ہے باہر جس طرح کی وہ کارروائیاں شروع ہو گئیں، تو اس طرح لگ رہا ہے کہ بھارت اتنی طاقت استعمال کرنے کے باوجود وہ ابھی تک کشمیریوں کا خوف اس سے نہیں نکلا، اور وہ اس خوف کے مارے عام افراد کو جو ہے نا نشانہ بنا رہا ہے، اور جس میں ایسے علاقے جہاں پہ کوئی احتجاج ہو سکتا ہے ان علاقوں کی ناکہ بندی کرنا، جو کوئی احتجاج میں شرکت کر سکتا ہے اس کا پیچھا کرنا، اور کئی جو حریت لیڈر ہیں یا جن کے اوپر ان کو شک ہے ان کو گھروں میں نظر بند کر دینا، یہ اقدامات آج بھی بھارت کے اسی طرح ہیں کہ جو پہلے تھے۔ بالکل، آپ ایسے دیکھیں نا کہ خوف کی کیفیت ابھی بھی موجود ہے، حالانکہ عملی طور پر انہوں نے کشمیر کو ایک قبرستان کی طرح خاموش کر دیا ہے۔ کشمیر کے جو متحرک اور فعال سیاسی لوگ تھے، یا سول سوسائٹی تھی، یا انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تھے، یا میڈیا تھا، ان سب کو انہوں نے بالکل آپ یہ کہیں کہ برباد کر دیا ہے، ڈسٹرائے کر دیا ہے، اس کو ڈسمنٹل کر دیا ہے۔ جو ادارے وہاں آزاد رویوں کا اظہار کرتے تھے، یا عوام کو حالات کی صحیح تصویر دکھاتے تھے، یا عوام کے جذبات کی وہ عکاسی کرتے تھے، ان سب کو انہوں نے بالکل خاموش کر دیا ہے، اور اب سکوت مرگ طاری کر دیا ہے انہوں نے کشمیر میں۔ لیکن اس کے باوجود ایک خوف ان کا یہ نہیں جا رہا، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے کشمیریوں کے سروں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے دل ان کے ساتھ نہیں دھڑکتے ہیں، ان کے سروں کو ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر دبایا اور جھکایا تو جا سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں کو تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیر کی جیلیں اور بھارت کی جیلیں کشمیریوں سے بھر دی گئی ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو آپریشن، یا اس سے پہلے بھی جو تھا وہ جو جاری تھا، وہ آج بھی نہیں رکا ہے۔ آج بھی کشمیر کے ہزاروں لوگ بلا شبہ بھارت اور کشمیر کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کو بنیادی ضروریات ان کی نہیں ہیں، ان کو بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ اور لیکن اس سب کے باوجود، اور جو آزاد میڈیا تھا اس کے ساتھ دیکھیں آپ کے کیا حال کر دیا ہے انہوں نے، کہ جو اخبارات ایک بڑے وائبرنٹ ہوتے تھے، جی بڑے جی ووکل ہوتے تھے، جو تجزیہ نگار ہوتے تھے، ان کو خاموش کرا دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک جو انسانی حقوق کے حوالے سے خرم پرویز کی ایک آواز تھی، وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی کہ خرم پرویز کی جو اگر وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو کہیں رپورٹ کرتے ہیں تو پھر بین الاقوامی میڈیا اس کا اور بین الاقوامی جو ادارے تھے وہ اس کا حوالہ دیتے تھے، وہ ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ لیکن بھارت دنیا کو صرف دھوکہ دینے کے لیے، سب اچھا دکھانے کے لیے، اس ایک آواز کو بھی، اس ایک فرد کی آواز کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکا، اور انہیں بھی لے جا کے جیل میں ڈال دیا۔ اسی طرح میڈیا کے لوگ، صحافی جو ہیں، درجنوں صحافی بھارت کی جیلوں میں ہیں، مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کوئی معاشرے میں جو ظلم و ستم ہے یا معاشرے کی جو رجحانات ہیں اس کی درست عکاسی کرنے کی کوشش کی، ایک تصویر
کشی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھارت اس کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ اتنی طاقت کے باوجود، اتنے روب و دبدبے کے باوجود، اتنی فوج کے باوجود، اتنے ظالمانہ قوانین کے باوجود جی جی بھارت اندر سے کشمیر کے حوالے سے ایک خوف کا شکار ہے۔ کھوکھلا پن اس کا جو ہے وہ ان اقدامات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو عمارت، یہ جو فلک بوس قسم کا ہمیں ایک قبضے کا ایک مینار نظر آ رہا ہے، ایک درخت نظر آ رہا ہے، حقیقت میں یہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے اور خود اپنے خوف کے باعث کھوکھلا ہو چکا ہے، خود اپنے اقدامات کے رد عمل کے خوف کا یہ شکار ہو چکا ہے۔ اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے آج کشمیر کی سوسائٹی میں کہ بھارت کشمیریوں کے رد عمل کے خوف سے پہلے ہی جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیتا ہے، پکڑ دھکڑ، خوف و دہشت کی ایک فضا بنائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیری حالات کی جبر کا، حالات کے ستم کا شکار ہونے کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ وہ کہیں نعرہ بن کر، کہیں شعلہ بن کر، کہیں پتھر بن کر، کہ وہ بالکل کہا گیا ہے تو کشمیر کے لوگ کہیں پوسٹر لگا کر، کہیں اور کہیں زبان بندی کر کے، وہ نہ بول کر بھی وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بھارت کے بہت سے صحافیوں کے ساتھ کشمیریوں نے جو اسٹریٹ میں بات کی، جو چلتے پھرتے بازاروں میں بات کی، عارفہ خانم شیروانی ایک خاتون ہیں جو بھارت کی جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک پروگرام 1.5-2 سال پہلے آیا تھا کہ جس میں کشمیری عام لوگ جو ہیں وہ بولتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں بولتے، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، ان کا لہجہ اور ان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ سب کچھ بتا رہی تھی کہ وہ نہ بتاتے ہوئے بھی سب کچھ بتا رہے تھے۔ تو اس کے باوجود بھارت کا جو خوف ہے یہ بتا رہا جی ہے جی کہ اسے بالکل کشمیر بار میں صاحب، جس طرح عملی طور کشمیری پر جو ایک شکست ہو رہی۔ بھارت نواز بھی قیادت ہے، اس نے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے، جس طرح آپ نے کہا قبرستان جیسی خاموشی، انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے جو بھارت کا جو امن ہے، کشمیر کی جو دعویٰ کر رہا ہے وہ تو قبرستان کی خاموشی، قبرستان جیسی خاموشی بنا کر بھارت یہ نہ کہے کہ کشمیر میں امن ہو گیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو بھارت نواز رہے ہیں، بھارت کے ساتھ وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی 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 بالکل، محبوبہ مفتی کا یہ جملہ مجھے یاد ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہوں ہے کہ اس طرح امن قائم نہیں ہوتا جس طرح بھارت کرنا چاہتا ہے۔ بھارت لوگوں کو دبا کر امن قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن دبا کر کتنی دیر آپ رکھیں گے؟ آپ انسانی جذبات تو بالکل ایک پہاڑی ندی کی طرح ہوتے ہیں، وہ فطری انداز میں اپنے دھارے بناتے ہیں، اپنے راستے بناتے ہیں اور بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو کب تک روکیں گے؟ آپ ان کو روکیں گے تو ایک سیلاب بلا آ جائے گا۔ تو یہ بھارت اس وقت صرف طاقت کی حکمت عملی اور طاقت کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ آپ مجھے سن رہے ہیں تعظیم جی جی صاحب؟ جی بالکل آماد ہے۔ اچھا، تو اپنائے ہوئے ہے اور اس کا کوئی زمین پر اس کا نتیجہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے جذبات کو اس طرح دبا کر اپنی حکمرانی کا، اپنی طاقت کا، اپنے قبضے کا، اپنے اقتدار اور اختیار کا جو تخت ہے وہ لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات اور ان کی خواہشات کی لاشوں پر آپ ہمیشہ کے لیے وہ قائم نہیں کر سکتے۔ جی تو بالکل اس لیے بھارت کو اس ساری صورتحال کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن اس کے باوجود سینس پریویل نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ان کے اپنے سوچنے کا مقام ہے، انہوں نے خود اپنا دانشور طبقہ جو ہے، شعور کا جو سفر ہے، اس کو بھی طاقت کے ذریعے نریندر مودی نے روک دیا ہے کہ وہاں جو آزاد آوازیں ہوتی تھی، جو دانشور ہوتے تھے، جو میڈیا کے لوگ ہوتے تھے، جو متوازن بات کرتے تھے، جو بھارت کے مفادات کے گرد ہی گھومتی تھی ان کی بات، لیکن اس کے باوجود وہ متوازن بات کرتے تھے، بھارت کے حکمران طبقات کو کوئی مثبت مشورہ دیتے تھے، کوئی انہیں اچھی حکمت عملی اپنانے کی تجاویز دیتے تھے، جی جی تو وہ سارے لوگ خاموش کر دیے گئے ہیں، دبا دیے گئے ہیں۔ صحیح وہاں کا میڈیا بھی اسی صورتحال کا شکار ہے بھارت کا، اس حوالے سے کہ جس صورتحال کا سامنا کشمیر کا میڈیا کر رہا ہے، جس کو بے روح کر دیا گیا ہے، بے جان کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اس کا ڈھانچہ ہے اور صرف وہ اخبارات کے صفحات ہیں باقی، لیکن ان میں کوئی شعور کی بات، ان میں کوئی احساس کی بات، ان میں کوئی حریت فکر نظر نہیں آ رہی ہے، جی جی بار وہ صاحب، جس جو طرح آپ کشمیر نے کے ذکر میڈیا کیا کا ہے، ایک خاصہ ہوا کرتا جی تھا۔ جی بار صاحب جس طرح ذکر کیا ہے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کا آپ نے پورا ایک خاکہ پیش کیا، لیکن اس خاکے کے اوپر جس طرح جس وقت بھارت دیکھتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر کسی جگہ سے، کسی انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے مختلف چیزیں نوٹس میں آتی ہیں اور وہاں پہ کہی جاتی ہیں،
تو بھارت اس سارے عمل کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کارروائیاں وہ کر رہا ہے، جو اس نے عمل وہاں پہ کیے ہیں، ان کو دنیا کی نظریں اس سے ہٹانے کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ ایک ٹوٹکا چھوڑ دیتا ہے اور پاکستان کے اوپر الزام لگا کر وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کی صورتحال جو ہے وہ جو اس نے خود پیدا کی ہوئی ہے اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتا ہے. جس طرح حال ہی میں بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا پاکستان کے اوپر کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور جو وہاں پہ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. یہ کیا صورتحال ہے؟ جس طرح ایک بھارت جب جو ہی کسی جگہ پہ تھوڑی سی آواز اٹھتی ہے تو وہ اس کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام لگاتا ہے. یہ بالکل حقائق کا سامنا نہ کرنے کی ایک روش ہے، اور مستقل روش بھارت اپنائے ہوئے ہے کہ اس نے زمینی حقائق کا سامنا نہیں کرنا، زمینی حقائق کا اعتراف نہیں کرنا. جو مشکلات اس کو زمین پر درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی جو سوئی ہے، ان کے احساسات کی، ان کی خواہشات کی، ان کے مطالبات کی، وہ وہیں رکی ہے جہاں بھارت کے ایک آزادی کے ایک ہیرو نے یعنی پنڈت جواہر لال نہرو نے آ کر کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یا اس دور میں جب اقوام متحدہ میں بھارت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جب کشمیر میں امن ہو جائے گا تو کشمیر کے لوگوں کو ان کے مقدر کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے گا آزادانہ طریقے سے. اور اگر یہ فیصلہ ہمارے خلاف بھی ہوا تو ہمیں اس سے دکھ تو ہوگا، لیکن ہم اس کو قبول کریں گے. تو کشمیری اسی وعدے کو پکڑے ہوئے ہیں، اسی راہ پر ہیں، وہیں ان کے جذبات اور احساسات کی سوئی اٹک کر رہ گئی ہے. اور یہ ایک نسل کی بات نہیں ہے، یہ جس نسل سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پیوند خاک ہوئے بھی زمانے گزر گئے. اب آج کشمیر کی تیسری اور چوتھی نسل جو ہے وہ برسر میدان ہے، لیکن وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ کیے ہوئے ان وعدوں کا ایفا چاہتی ہے اور ان وعدوں پر عمل درآمد چاہتی ہے کہ جو بھارت کے بڑوں نے کیے تھے، ان کی آزادی کے ہیروز نے کیے تھے، اور انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیے تھے. تو یہ یہاں کشمیریوں کی سوئی پھنس کر رہ گئی ہے. یوں یہ ان کے دل اور دماغ کا مسئلہ ہو کر رہ گیا ہے. آزادی کا جذبہ، حق خود ارادیت کا جذبہ، اور ان کے وعدوں کو کے ایفا نہ ہونے کا ایک جو غصہ ہے، یہ کشمیریوں کی خمیر کا حصہ بن گیا ہے نسل در نسل. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر بھارت کے قبضے کو تسلیم نہیں کرتا. کشمیر کی کوئی نسل وہ بھارت کے ساتھ نباہ تو کرتی ہے رسمی طور پر، رسم دنیا کے طور پر، لیکن وہ دلی طور پر بھارت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی. اس نے اپنے رونے اور ہنسنے کے لیے، خوش ہونے کے لیے اور غمزدہ ہونے کے لیے اپنے الگ سے دن تراشے ہوئے ہیں. وہ بھارت کے ساتھ نہ روتا ہے، نہ بھارت کے ساتھ ہنستا ہے، نہ بھارت کے ساتھ غمزدہ ہوتا ہے، نہ بھارت کے ساتھ وہ خوش ہوتا ہے. تو ایک بالکل سیلف سینٹرڈ سے ہو کر رہ گئے ہیں جی کشمیر جی. کے لوگ بھارت کے اس جبر میں، اس قبضے میں اور اس فسائیت کے اندر. اچھا تو بار اس صاحب، لیے بھارت ان حقائق کا احساس نہیں کر رہا، ان کا اعتراف نہیں کر رہا، اور پھر وہ لا محالہ اس کے لیے پھر مصنوعی قسم کے سرابوں کا تعاقب کرتا ہے. پاکستان پر الزام تراشی کرتا ہے، چین پر الزام تراشی کرتا ہے، جی کسی اور طرف دوڑنے لگتا ہے. تو بجائے اس بھاگ دوڑ کے اسے اگر حقائق کا اعتراف وہ کرے بھارت، تو بہت سے مسائل جو ہے کشمیر میں حل ہو سکتے. جی جی. اب بار صاحب، یہ تو ساری صورتحال جس طرح کشمیری عوام نے ایک مکار دشمن کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کیا، کئی دہائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اس کی ساری صورتحال آپ نے رکھ دی ہے. جو موجودہ صورتحال ہے کہ ان کے اوپر جو پہرے سخت کر دیے گئے ہیں، موجودہ حکومت نے جو ہے نا وہ کوئی حربہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو ان کے اوپر استعمال نہیں کیا. اس ساری صورتحال میں کہ جب کہ ان کی زبانیں بند ہیں، دوسری طرف ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ آزاد کشمیر، جسے آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، یا اس کی بنیاد ہی تحریک آزادی کشمیر پہ رکھی گئی تھی، اور اس حکومت کا کام عمل میں لایا گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کام کرے گی، اپنا کردار ادا کرے گی. اس حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو سنگینوں کے پیرے ہیں، کیا ان سنگینوں کے پیروں کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو کتنا ہے، تو نہیں کر رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کیا اس حوالے سے ہمیں مقبوضہ کشمیر کے عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا؟ ظاہر ہے جی، آزاد کشمیر کا جو وجود ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، اس کا جو آئینی ڈھانچہ ہے، انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کے وسائل ہے، وہ صرف اس بنیاد پر یہ کھڑے کیے گئے ہیں
کہ اس نے ایک بیس کیمپ کا رول ادا کرنا تھا، اور یہ پالیسی کسی اور نے نہیں بنائی، یہ پاکستان کے جو بابا قوم ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی زندگی میں یہ پالیسی بنی تھی۔ آزاد کشمیر کا یہ جو نین نقش ہیں، یہ اس وقت اس انداز سے سنوارے گئے تھے کہ یہ باقی کشمیر کی جو نمائندگی کرے گا اور اس حصے کو آزاد کرائے گا، اس کے حقوق دلائے گا، یہاں ایک بیس کیمپ کے طور پہ۔ تو آزاد کشمیر کا جو سارا وجود ہے وہ اسی بنیاد پر قائم ہے، اور اگر آزاد کشمیر اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا یا اس مقصد کی طرف پیش رفت نہیں کرتا، تو پھر اس جو ریاست جموں و کشمیر کے ابتدائی 2.5 ضلعوں پر مشتمل ہے، جس کو ہم بھی جوانی سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ 2.5 اضلاع پر مشتمل ہے، تو پھر اس کا جواز ہی نہیں رہتا۔ اس کو اگر ایک نیم خود مختار قسم کی حکومت کا ایک شکل و صورت دی گئی ہے، اور اس کو بے پناہ وسائل فراہم کیے گئے ہیں، اور اس کا یہ جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر جو کشمیری مہاجرین ہیں جو اس کے جغرافیے سے باہر ہیں، اور ان کو اگر یہاں نمائندگی دی گئی ہے، تو یہ سارا ڈھانچہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس خطے نے رول ادا کرنا ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے، سری نگر کی آزادی کے لیے، لیکن کما حق یہ رول ادا نہیں ہو سکا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے کہ اپنے اس رول کو اور کارکردگی کو ری تھنک کرنا چاہیے، ری وزٹ کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ آزاد کشمیر ان مقاصد کی کس حد تک تکمیل کر رہا ہے کہ جو مقاصد اس کے وجود کی بنیاد ہیں، جو اس کے اس پورے ڈھانچے کی بنیاد اور اساس ہیں، ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کس حد تک آزاد کشمیر اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت اگر دیکھیں تو حقیقت کی آنکھ سے تو ابھی تک آزاد کشمیر نے اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ مہاجرین کو پناہ دی جاتی ہے، جو وہاں سے لٹے پٹے آتے ہیں تو وہ یہاں کے ایک سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، ان کو پناہ دی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر جو آزاد کشمیر کو کردار ادا کرنا ہے بین الاقوامی محاذ پہ، اندرونی محاذ پہ، وہ ابھی تک ہونا باقی ہے۔ تو یہ اہل دانش کا کام ہے، یہ دانا و بینا لوگوں کا کام ہے کہ وہ بیٹھیں مل کر اور سر جوڑ کر دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے رول کو کس انداز سے مؤثر بنایا جا سکتا ہے اس صورتحال میں کہ جب مقبوضہ کشمیر بالکل ایک قبرستان کی طرح ہے، وہاں اداروں کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں حریت فکر کو دبا دیا گیا ہے، وہاں سوچ کے دھارے روک دیے گئے ہیں، وہاں ادارے ختم کر دیے گئے ہیں، اس طرح کے کہ جو لوگوں کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں، تو ایسے جبر کے ماحول میں، ایسے قبرستان جیسی ایسی خاموشی کے ماحول میں آزاد کشمیر کا رول، آزاد کشمیر کے عوام کا رول، اس کی حکومت کا رول اور زیادہ بڑھ کر رہ جاتا تھا کہ اس نے ان بے زبان لوگوں کو زبان دینی تھی، ان کے جذبات کو زبان دینی تھی کہ جو آج حالات کے جبر کا شکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ رول بڑھایا جاتا اور وہ ذمہ داری ادا کی جاتی نئے حالات میں، بدلے ہوئے حالات میں، لیکن آزاد کشمیر کچھ مزید خاموش سے خاموش تر اور مصلحت کوشی کی ایک چادر لپیٹتا چلا گیا، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن اس رول کو بدلنا چاہیے، اس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے، اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ ایک تبدیلی لا رہے ہیں اور ایک کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں، تو عملی طور پر آزاد کشمیر کرے یا نہ کرے، لیکن آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زبان بننا ہے، ان کی آنکھ اور کان بننا ہے، اور ان کے مقدمے کو آگے لے کر جانا ہے۔ یہ اب کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ انٹرنیشنل ایک فریم ورک ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے اور قانون بین الاقوام کے ساتھ چلتے ہوئے، کہ ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کی ایک اپنی ذمہ داریاں ہیں اور اپنا ایک رول ہے، اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آزاد کشمیر کس حد تک اپنا رول ادا کر سکتا ہے، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر کے منتخب نمائندوں کو اسمبلی کے اندر بھی لینا چاہیے، اس سے باہر بھی جو ہماری انٹیلیجنشیا ہے، جو دانشور طبقہ ہے، جو سوچنے سمجھنے والے صاحب الرائے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہیں، ان کی اجتماعی دانش کے ذریعے اس کا کوئی رول جو ہے اس کا اثر تعین ہونا چاہیے کہ اس بدلے ہوئے بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال ہے
اس میں آزاد کشمیر کے رول کو کس طرح اثر نو متعین کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے، اور کس طرح اس کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ عارف بار صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر جو ہے نا سیر حاصل گفتگو کی، وہاں کے حالات کے اوپر تبصرہ پیش کیا۔ اور سامعین کرام، یہ تھے سید عارف بہار جو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر، بھارت کے رویے کے اوپر، بھارتی الزامات کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کے اوپر پے در پے لگا رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کی جو سنگین صورتحال ہے، انسانی حقوق کی بہترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور اس میں آزاد کشمیر حکومت کے کردار کے اوپر انہوں نے بات کی۔ سامعین کرام، ہم یہاں پر لیں گے تھوڑا ایک بریک، اور سوشل میڈیا کے ناظرین سے لیں گے اجازت، لیکن ریڈیو کی فریکوینسی کے اوپر ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔